اللہ نے اپنے نبیوں کو لا الہ الا اللہ دے کر بھیجا اور کہا کہ اے میرے معزز بندوں، جاؤ اور دنیا کے سامنے جا کر میرے دین کی اشاعت کرو، لوگوں کو راہ حق پر لے کر آؤ اور ان کو صرف اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دو جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا رازق ہے۔ نبی دنیا کے اندر آئے، دین کی اشاعت بھی کی، اور اس دین کی خاطر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پریشانیاں اور اذیتیں بھی بہت برداشت کی ہیں۔ اس دین کی خاطر حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دونوں باپ بیٹوں کو دین کی خاطر اس قدر اذیتیں پہنچائی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ قاف میں تذکرہ کیا ہے اصحاب الرس کا۔ کون لوگ ہیں اصحاب الرس؟ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس ایک قوم کا نام ہے جس کو بولتے ہیں کنویں والی قوم۔ رس کے معنی عربی کے اندر کنویں کے آتے ہیں، کنویں والی قوم بت پرستی کے اندر ملوث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت حنظلہ صفوان علیہ السلام کو وہاں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کئی سو سال کے مدت کے اندر صرف ایک ان کا خادم، ایک غلام اسلام کو قبول کرتا ہے، اور اس بدبخت قوم نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو ایک کنویں کے اندر ڈال کر اوپر سے پتھر سے ڈھک دیا، اور 3 دن کے بعد میں جانے کے بعد میں سوچا کہ حنظلہ بھی ہماری ہی قوم کا ایک فرد ہے، آج جا کر ہم یہ دیکھیں کہ شاید اپنے کلمے سے وہ باز آ جائے، اور جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ 3 دن کے بعد میں جب پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے کے بعد میں معلوم کیا کہ حنظلہ اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حنظلہ صفوان علیہ السلام نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب اگر ہونا ہے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہونا کس طرح سے 4 پیسہ کمانے سے، آج ہم سمجھ رہے ہیں نمازوں کو چھوڑنے سے ہمیں کامیابی مل رہی ہے، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جھوٹ بولنے سے کامیابی مل رہی ہے، آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں وعدہ خلافی کرنے سے کامیابی مل رہی ہے۔ اذان ہوتی رہی اور ہم مسجد میں میرے کام کے اندر مشغول ہیں، سوچ رہے کامیابی مل رہی ہے۔ نہیں، کامیابی میرے عزیزوں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم لا الہ الا اللہ کو پوری طرح سے اپنی زندگی کے اندر نہ لے آئیں، جب تک ہم شریعت مطہرہ کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنے والے نہ بن جائے، جب تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر، 4 پہیوں کی گاڑیوں کے اندر گھوم کر، گھر کے اندر کئی خادم لگے ہوئے ہیں، کئی کھانا بنانے والے لگے ہوئے ہیں، ہماری خدمت کرنے والے لوگ لگے ہوئے ہیں، کروڑوں کی جائیداد ہمارے پاس موجود ہے، تو سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر شریعت مطہرہ کو داخل کیا ہے، جس نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو رزق دے رہا ہے، ہر چیز کا سامان دستیاب کر رہا ہے، ہر طرح کی سہولتیں اس کو فراہم کر رہا ہے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر کس طرح سے ادا کرنا ہے، وہ میرا بندہ کس طرح سے میرا شکر ادا کر رہا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس دین کی خاطر حضرت حنظلہ صفوان علیہ السلام کو جس قوم نے کنویں کے اندر ڈالا، اس کے بعد میں لوگوں نے معلوم کیا کہ اے حنظلہ اب اپنی رائے بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ لیکن کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس بدبخت قوم نے غلاظت سے اس کنویں کو بھر دیا، اور بھرنے کے بعد میں حضرت حنظلہ صفوان علیہ السلام کو زندہ ہی کنویں کے اندر دفن کر دیا۔ زمین و آسمان کا بنانے والا
اس پورے منظر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد میں جلال میں آیا اور جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل اس بستی کے اندر جاؤ اور جانے کے بعد میں اس بستی کے تخت کو پلٹ کر رکھو۔ میری زمین پر رہنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے جب میرے پیغمبر کو شہید کرے، جب میرے دین پر چلنے والوں کو پریشان کرے، جب میرے دین سے انحراف کرے گا، اس کو میری زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اس پوری زمین کے تخت کو پلٹ دیا اور پوری قوم کو غارت کر دیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ قوم ریاض یا جدہ کے علاقے میں رہا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں وہ بستی اس طرح سے کر دی گئی کہ چرند اور پرند کی آمازگاہ بن گئی۔ تو میرے عزیزوں، زندگی کو اگر کامیاب بنانا ہے تو ہمیں دین کے اوپر چلنا ہوگا، پورے دین کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ہم نے جو قرآن کریم بھیجا ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ جو اس کو مانے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا، تو وہ اس کے لیے ہم نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، تو وہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ اور جو ایمان رکھتا ہے غیب پر، اور جو ایمان رکھتا ہے ان رسولوں پر جو ہم نے بھیجے، اور جو ایمان رکھتا ہے ان کتابوں پر جو ہم نے آسمان سے نازل کی، اور جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کی دلیل فرمائی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ جو ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا، ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے گا، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی جس وقت دنیا کے اندر آئے، نبوت ملی، اس کے بعد میں دین کی تبلیغ شروع کی، دین کا کام شروع کیا، اور لوگوں نے اسلام کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے بجائے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان لوگوں کو کتنا بھی ڈرا لیں اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ آپ کا کام تو صرف دین کی دعوت دینا ہے، باقی کام جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے جو آپ کو دین دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس دین کو پوری زندگی، پوری اس کائنات کے اندر جتنی بھی انسانی مخلوق ہے اس تک یہ دین پہنچا دے۔ آپ کا کام تو صرف اتنا ہے۔ کوئی ایمان قبول کرتا ہے نہیں کرتا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ کا کام تو صرف تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے آپ کا کام۔ تو پھر آگے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کیوں قبول نہیں کر سکتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی کہ یہ جانتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ جیسا آج کے دور کے اندر ہے، سب جانتے ہیں کہ اسلام ہی دنیا کے اندر سچا مذہب ہے۔ جس وقت سے اسلام دنیا کے اندر آیا، اس کو مٹانے کی بہت کوششیں کی گئی، اس کو ختم کرنے والے ہر زمانے کے اندر موجود رہے، لیکن قرآن کریم اور اسلام کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ کے حق پر ہے، صحیح دین کی دعوت دے رہے ہیں، عتبہ بھی، شیبہ بھی اور ابو جہل بھی، تینوں چھپ چھپ کر قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ تینوں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بتلاؤ جو محمد عربی کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ کسی انسان کا بنایا ہوا قرآن تو نہیں ہے، وہ محمد بالکل صحیح دین پر ہے، لیکن پھر جو اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ مہر کیوں لگائی گئی تھی؟ مہر اس لیے لگائی گئی تھی کہ وہ اسلام کے ماننے والوں کو پریشان بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، بہت زیادہ تکالیفیں ان کے اوپر ڈھایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ میرے ماننے والوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں تو میں بھی ان کو اسلام قبول نہیں کرنے دوں گا اور ان کو زندیق بنا کر ماروں گا۔
جس وقت اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے عمر ابن خطاب دے دے یا ابو جہل ابن حشام دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تجھے عمر ابن خطاب دوں گا اور ابو جہل کو زندیق بنا کر ماروں گا۔ تو میرے عزیزوں، نبی دنیا کے اندر اب آنے والے نہیں ہیں، اس پوری امت کے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا ہے۔ جو پہلے نبی تھے ان نبیوں کا کام اتنا تھا کہ وہ دنیا کے اندر آئے، دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی، اور جب دنیا سے چلے گئے تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا، ان کا دین آگے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت کفار و مشرکین نے یہ کہا کہ اب نعوذ باللہ محمد کا دین یہیں پر ختم ہو جائے گا، محمد کا دین اب آگے لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد عربی اب تم فکر نہ کرو، میں اس پوری امت کو تمہاری اولاد بنا دوں گا، اور قیامت کی صبح تک جب تک قیامت موجود رہے گی تیرے دین کے کام کرنے والے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے ہمارا قرضدار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہماری بدولت نہیں رک رہا ہے، بلکہ اگر آج اس بستی سے ہم دین کا کام کرنے والے ہم دین کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں، راہ حق سے انحراف کریں، زندگی کے اندر اپنے دین کو نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے دین کو ہٹائے گا، دوسری جانب رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے دین کو ہٹائے گا اور دوسری جانب رکھ دے گا۔ آج یورپ ممالک کے اندر دیکھیں آپ لوگ کتنے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اسپین کے اندر مسلمانوں نے 811 سال حکومت کی، لیکن جب ان لوگوں نے دین حق سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حکومت ختم کر دی، اور مسجد قرطبہ جہاں علامہ قرطبی جیسا مفسر تفسیر بیان کرتا تھا اور مسجد کا منبر بنا ہوا تھا، آج وہاں پر گھوڑوں کا استبل بنا ہوا ہے۔ یہ صرف میرے عزیزوں اس لیے ہے کہ ہم نے راہ حق سے انحراف کیا ہے، ہم نے 4 پیسے کی خاطر اپنی زندگی کو برباد کیا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے میں، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے، صرف انسان کے علاوہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ناشکر بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ انسان میں نے تو تیرے لیے سب کچھ بنایا تھا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ تیرے اوپر میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے تھے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو گنوا رہا ہے جو انسان کے لیے بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے سب کچھ عطا کیا، تیری زندگی تاکہ آسان طریقے سے گزر سکے، تو اپنی زندگی کے اندر ہر سہولت کو فراہم کر سکے، لیکن تو میرا ناشکر گزار بندہ گیا اور میں تجھ سے اس کا سوال بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ آج مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، لیکن بندہ پھر بھی نہیں گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ظہر میں کہتا ہے، فجر میں کہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی زندگی کی آخری مدت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ بندہ میرے دربار پر آ رہا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے در پر آ رہا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے۔ میرے عزیزوں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ ہے جو ہمیں سب چیزیں دیتا ہے لیکن ہم سے کسی چیز کا حساب نہیں لیتا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے، کیوں نہ ہم دین کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ میرے عزیزوں دین کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر چلتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی، ورنہ ہماری دنیا بھی برباد ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کے اوپر پریشانی، جہاں دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا، جہاں دیکھو مسلمانوں کی مساجدوں کو ختم کیا جا رہا۔ آخر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا۔ آج اتنی یہ جو تعداد یہاں موجود ہے مسجد کے اندر، یہ اس چیز
کی علامت ہے کہ آج دو سگے بھائی کے اندر محبت نہیں رہی، آپس میں اختلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پوری امت ایک ہے۔ اور یہ مساجدیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ یہاں پر بیٹھنے والا، نماز پڑھنے والا ہر برادری کا موجود ہے۔ ایک برادری کا نماز پڑھا رہا ہے، 20 22 25 30 برادری اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، ایک چھت کے نیچے پوری امت مسلمہ موجود ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے میرے عزیزوں کہ ہم الگ نہیں ہیں۔ جو دنیا ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم الگ ہیں، ہم الگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے والی اس امت کے، جو امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کے ہم رہنے والے ہیں، اس امت کے ہم فرد ہیں۔ یہ دنیا کو ہمیں دکھانا ہوگا، دنیا سے ہمیں پھر سے روح منوانا ہوگا میرے عزیزوں، ورنہ ہماری کائنات کے اندر کوئی بھی پوچھ نہیں رہے گی اور ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ دین کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو میرے عزیزوں، بہت آسان ہے دین پر چلنا، ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہمارا رہا ہے۔ ہمیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے۔ ہم جس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نماز کا تحفہ ملا تو خوشی میں جھوم اٹھے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اب تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وسیلہ مل گیا، اب تو نمازیں پڑھیں گے اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ آج ہر چیز ہمارے پاس موجود، مسجدوں کے اندر ہمارے پنکھے لگے ہوئے، لائٹ بھاگ گئی، انورٹر کا انتظام ہے، لیکن پھر بھی ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اور چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر اس چیز پر بھی غور کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا تھا۔ بے مقصد تو ہمیں نہیں بھیجا، کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا جس کی بدولت ہم دنیا کے اندر آئے، اور اس دین کو میرے عزیزوں خود بھی اپنی زندگی کے اندر لائے، اور جو ہمارے بھائی اس دین سے راہ حق سے انحراف کر چکے ہوئے ہیں، دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی اس دین کی دعوت لے کر جائے اور اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے، قبر کے جہنم کے عذاب سے انہیں ڈرائے، اور پوری زندگی کے اندر ہم اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو میرے عزیز و دنیا اور آخرت ہماری دونوں کامیاب ہو جائیں گی، ورنہ دونوں کی دونوں ہماری تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے جس حضرات